السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، آج جو ہم کہانی آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس میں سب کردار فرضی ہیں۔ رابعہ میری بہت اچھی دوست ہے۔ وہ ایک اولڈ ہوم میں اکاؤنٹنگ کے فرائض سر انجام دیتی ہے۔ میں ان کے آفس پہنچی، رابعہ موجود نہ تھی۔ اس کی ایک کولیگ نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ وہ آدھا گھنٹے تک نہ آئی۔ رابعہ سے رابطہ کیا، اس نے مجھے انتظار کا کہا۔ میں اسے خفا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو انتظار کرنے لگی۔ دسمبر کی ٹھنڈ تھی۔ کمرے سے نکل کر باہر لان میں دھوپ میں آ گئی۔ لان کی باڑ کی دوسری سمت اولڈ ہوم کے کمرے تھے اور اس کے آگے بڑا سا برآمدہ تھا جہاں کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ اندر سے ایک ضعیف خاتون نکلی، ایک ہاتھ میں عصا تھامے ڈگمگاتے قدم، شاید وہ بھی دھوپ کی تلاش میں آئی تھی۔ ایک دم ان کا توازن بگڑا اور وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے ان کی طرف بڑھی اور ان کو سہارا دے کر کرسی پہ بٹھایا۔ انہوں نے ممنونیت سے بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کیا۔ ان کا سلجھا ہوا انداز مجھے بہت بھایا۔ میں ان کے پاس بیٹھ گئی، مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگی۔ میرے یہ بتانے پہ کہ میں ایک ٹیچر ہوں وہ بہت خوش ہوئی، اپنے خیالات میں جیسے کھو گئی ہوں۔ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں ہیڈ مسٹریس کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہوں؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا اور بے اختیار منہ سے نکلا، پھر اولڈ ہوم؟ بس بیٹا، حالات کی ستم ظریفی اور اپنوں کی لاپرواہیاں ہیں۔ کیونکہ میں بچوں کو تکلیف نہ دوں، زندگی اسی طرح بیت جائے گی۔ اب میں ان کے کام نہیں آ سکتی تو بوجھ کیوں بنوں؟ وہ راہ خدا کی قدرت، ماں میں کیسا ضمیر ہے کہ وہ ہر حال میں اولاد کی خیر مانگتی ہے، کہ خود تکلیف میں بھی ہوگی مگر یہ نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد کو گرم ہوا بھی لگے۔ یہ ہے ماں۔ میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انہوں نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے میرا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تھپکا اور ان کی مسکراہٹ میں درد چھپا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے خلا میں دیکھتے ہوئے ایک آہ بھری۔ میرے شوہر محکمہ زراعت کے 18ویں گریڈ کے آفیسر تھے۔ ہمارے 4 بچے ہیں، ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ ایک بیٹی اور 3 بیٹے۔ بڑی بیٹی کی شادی کر دی، وہ انگلینڈ ہوتی ہے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں، اب تو بڑے ہو گئے ماشاءاللہ۔ ان کا لہجہ معصومانہ ہو گیا۔ ایک بیٹا امریکہ ہوتا ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ، اور باقی 2 جرمنی۔ جب میرے شوہر کا انتقال ہوا تب کچھ عرصے بعد میں ریٹائر ہو گئی۔ بچے باہر جانا چاہتے تھے، ریٹائرمنٹ کا پیسہ انہیں دیا۔ بڑا امریکہ اور منجھلا بیٹا جرمنی چلا گیا۔ 6 ماہ بعد اپنی بیویوں کو بھی لے گئے۔ سب سے چھوٹا بیٹا بھی جانا چاہتا تھا مگر گنجائش نہیں بن پا رہی تھی۔ میرے پاس کچھ نہ بچا تھا جو میں ان کے ہاتھ پر رکھتی۔ اس کا موڈ خراب رہتا، میرے بس میں کیا تھا جو میں اس کے لیے کر پاتی؟ میں بہت مجبور تھی۔ نہ زیور تھا نہ رقم جو اسے دے کر راضی کرتی۔ پھر ایک دن وہ مسکراتا ہوا آیا اور بڑے لاڈ سے میرے گلے میں بازو ڈال دیے۔ امی، میرا جرمنی جانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ میں بھی اس کو خوش دیکھ کر خوش ہو گئی۔ انتظام کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، مجھے خبر ہی نہ ہوئی اور شہزاد جرمنی چلا گیا۔ اسے گئے 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں بیٹھی تھی، اس کا فون آیا، امی میں سعدیہ اور بچوں کو بلانا چاہتا ہوں، میرا ان کے بغیر دل نہیں لگتا۔ میں چپ سی ہو گئی۔ تم خود سوچو بیٹا، میرے بیٹے کو اپنی بیوی بچے یاد آتے ہیں مگر میں بھی تو ماں تھی، کیا مجھے اپنا بیٹا اور باقی بچے یاد نہیں آتے تھے؟ ان کی آنکھوں اور لہجے میں نمی اتر آئی۔ ماں کا دکھ اس کے لہجے اور آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ چند دن بعد وہ 3 دن کے لیے آیا کہ بیوی بچے ساتھ لے گیا۔ اگلے دن اس کی فلائٹ تھی۔ رات وہ میرے پاس آیا اور کہا، امی ہم کل صبح جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تم خوش، میرا کیا ہے، پینشن سے گزارا ہو جائے گا۔ سکینہ بی بی میرے پاس یہیں سو جایا کریں گی۔ وہ امی، اصل میں نے یہ مکان بیچ کر جرمنی جانے کا انتظام کیا تھا اور 3 ماہ کا وقت لیا تھا۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، نہ چھت رہی نہ پاؤں کی زمین۔ 4 جوان مضبوط بچوں کی ماں بے صاحبہ ہو گئی۔ اگلے دن وہ بچے یہاں چھوڑ گئے۔ 12 برس بیت گئے ہیں، انہوں نے پلٹ کر خبر نہ لی۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے بچوں کو سعادت مند بنائے اور ان کو کوئی ایسا دکھ نہ ملے۔ وہ اپنی آنکھیں دوپٹے کے پلو سے صاف کر کے کھڑی ہو گئی۔ اچھا بیٹا، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ آہستہ عصا کے سہارے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اوصاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔